سیاست کہتے ہیں اجتماعی مسائل کو حل کرنا. تو کسی بھی معاشرے میں جب ایک سسٹم کے ذریعے ایک نظام کے ذریعے اجتماعی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو ہم سیاست کہتے ہیں, جس کو مذہبی سیاست کہتے ہیں. اگر ہم اس کو مذہبی طور پہ کہیں کہ وہ اسلامی سیاست کہاں پہ ہے, اسلامی سیاست کہاں پہ, تو ہم جب باجماعت نماز کراتے ہیں تو بیسیکلی تو عبادت جو ہے یہ تو عبادت تو بند اور رب کے درمیان تعلق کو عبادت ہم کہتے ہیں. اب جب ہم نماز پر تہجد کی نماز ہے اور نوافل ہے تو یہ بند اور رب کے درمیان ہے, تو یہ اکیلے نہیں ہوتا ہے, جماعت نہیں ہوتی. جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو بیسیکلی جماعت کا مقصد یہ ہے کہ محلے میں باجماعت نماز ہوتا ہے کہ محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے, ان کی ہیلپ کی جائے اور ان کے اجتماعی جو مسائل ہیں محلے کو حل کیے جائے. جب جمعے کی نماز ہے تو جمعے کی نماز میں پورے علاقے کے جو قریبی علاقہ ہے وہاں پہ ان کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو خطیب وہ جو ہے ان کے بارے میں حل ہے اور لوگوں کی تربیت ہے. جب جو عیدین کی نماز ہے اس میں جو ہے پورے بڑے علاقے کے لوگوں کے جو مسائل کو حل کیا جائے. اور پھر حج جو ہے عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے ان مسائل میں وہاں بیٹھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی سیاست بہت ضروری ہے, تو وہ اس تناظر میں ہمیں اسلام جو ہے پریکٹس کرواتا رہتا ہے کہ آپ نے سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس فورم مسجد موجود ہے اور جماعت موجود ہے, 5 وقت کی نماز, جمعے کی نماز, عیدین کی نماز اور پھر جو ہے حج کے جو ارکان وغیرہ ہیں وہاں پہ جو اجتماع ہے. یہ اس سے ہم سیاسی مسائل کو حل کرنے کے ہم ظاہر ہے. اصل میں انسان تو کوئی بھی انسان ہوگا وہ ضرور اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے, اور وہ کبھی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ فکر سے بھی متاثر ہوتا ہے. تو علماء بھی جو ہے اس سیاسی نظام سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ جو ہے سیاست کے بارے میں ضرور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے خطابات میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں, لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور سوچ. جی یہ جو بدقسمتی سے ہمارے جو مدارس ہیں ان کا نظام بہت پرانا ہے, 400 سال پرانا سسٹم ہے اور نصاب ہے. تو اس وقت سیاست کی ضرورت نہیں تھی, جو مسلمان اسلامی حکومت موجود تھی تو اس دور میں انڈیویجولی اور مدارس کا کام صرف مذہبی رہنمائی فراہم کرنا تو ان کا ذمہ داری تھی. اس لیے اس نصاب میں کوئی سیاسی وہ نہیں موجود, سیاسی نصاب جو ہے اور سلیبس مواد موجود نہیں. یا صرف اتنا ہے کہ جو اختلاف رائے اور تقابل ادیان ایسے چند سبجیکٹ ہیں, مضامین ہیں جو کہ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں, اور اس میں سیاسی ہم آہنگی اور برداشت جو ہے یہ پیدا کرنے کے لیے ان کو کچھ تھوڑا بہت پڑھایا جاتا ہے. اچھا, ہم عام طور پر میرے بات یہ ہے نا کہ جتنے بھی طلباء ہیں وہ اپنے اساتذہ اور جو محتمین ہیں ان کے ساتھ ان کی افیلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ محتمین بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ چونکہ ان کے اپنے مدرسے چلانے کے لیے بھی فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو اس مدرسے کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کی افیلیشن بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے. اس مقابلے میں یہ جو ایسے کہ پھر کالجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے جو سلیبس ہے اس سلیبس میں آج کل جو ہے اسلامی حکومت کے حوالے سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اسلامی حکومت اسلامک اسٹڈی کے سبجیکٹ میں اسلامی حکومت کے جو کردار ہے ان کے اساس ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ KPK میں بہت کچھ لکھا گیا ہے, اور انہوں نے ایک اسلامی نظام بنانے کے لیے جتنی ریکوائرمنٹس ہے وہ تمام ریکوائرمنٹس اس کتاب میں موجود ہیں. تو وہ باقاعدہ طور پہ اس کو ہم سلیبس میں شامل کیا ہوا ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس. تو اس مدارس میں تو زیادہ ہونا چاہیے اسلامی جو خلافت کا نظام ہے, صحابہ کا اور بہت سے نظام ہمارے گزرے ہیں. بدقسمتی سے مدارس میں
बदकिस्मती मदारिस में दो चीज़ें जो हैं वो नहीं है। एक इस्लामी हिस्ट्री नहीं है, मदारिस में इस्लामी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, तारीख। और दूसरे नंबर पर जो है सियासी निज़ाम जो है, सियासी निज़ाम ये नहीं पढ़ाया जाता हर मदारस में तकरीबन हर मदरसे में। ठीक है, चाहे वो सियासी वन पे हो या गैर सियासी लीडर हाँ जो है उनकी मदारस बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो सियासी शऊर के लिए, ज़ेर-ए-सादी के लिए न्यूट्रल लोगों को वो ऐसा दिया जाए जो हमारे खुलाफाए राशिदीन का और इसके अलावा बनु अब्बास और बनु उस्मानी जो सल्तनत है, इनकी तारीख़ जो चूँकि मुसलमान उरूज की एक अलामत है, तो उनकी तारीख़, उनकी हुकूमतों के जो अच्छे जो है अज्जा है जिस वजह से उनको उरूज मिला, उनको जो है पढ़ाना चाहिए, तारीख़ में रखना चाहिए। खुलाफाए राशिदीन के जितने भी उनके नज़रियात, सियासी नज़रियात, उनको जो है ये पढ़ाना चाहिए ताकि हम जो है इसको अच्छे तरीके से एक तरबियत कर सकें, सियासी तौर पर सियासत से कर सकें। नहीं, मदारस में जो मंतिक पढ़ाई जाती है वो 400 साल पुरानी पढ़ाई जाती है और जदीद मंतिक जो है वो नहीं है। जदीद मंतिक तो सियासी साइंसी जो है अफकार जो है वो होने चाहिए थे। तो ये सिर्फ जो मदारस में पढ़ाया जाता है मंतिक, वो सिर्फ तदरीस के लिए पढ़ाया जाता है ताकि वो आगे जाके तदरीस कर सके, अमली तौर पर उनसे कोई भी काम नहीं है, यानी कि सियासी और तरबियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मदारस में मुनाजरा कराने की तरबियत दी जाती है, डिबेट्स जो है डिबेट्स करवाए जाते हैं वहाँ पर, और वो बेसिकली अपनी फ़िक्र को, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से हमारे मदारस में ग्रोही फ़िक्र पढ़ाई जाती है, तो इस वजह से वो अपनी ही फ़िक्र को सही समझे और दूसरे की फ़िक्र साबित करने के लिए उनको मुनाजरा तर्ज़ अमल जो है ये सिखाया जाता है और उस वजह से उनकी तरबियत की जाती है। मदारस में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती और अक्सर ऐसे तलबा को जो है नाफरमान और बागी और गैर ज़िम्मेदार और बेअदब समझा जाता है और उसको जो है खारिज कर दिया तो बर्दाश्त नहीं करता। अभी मेरा एक शागिर्द है, वो यहाँ पे बहरुल उलूम एक मदरसा है देवबंद वालों का, तो वो वहाँ पे पढ़ रहा है, तो वो ANP वालों के साथ जो सियासी बारिश में मैंने पहले व्यस्त किया कि चूँकि इदारा जो है एक फ़िक्र का होता है और वो अपनी फ़िक्र के अलावा दूसरे फ़िक्र को बर्दाश्त नहीं करते और सिर्फ अपनी फ़िक्र को प्रमोट करते हैं, तो जो दूसरे अफकार होते हैं उनके ख़िलाफ़ वो मुनाज़राना तर्ज पे अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, लेकिन उनको जो रवादारी है और बर्दाश्त है दूसरे अफकार को, उसके बारे में कोई तरबियत नहीं होती। तलबा तहसील इल्म के बाद मकामी सियासत या मजहबी सियासी जमातों में जाते हैं। हाँ, जो अक्सरियत जो है वो चूँकि मैंने अर्ज़ किया है कि अक्सरियत मुहतमिन जो है वो सियासी पार्टियों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए फिर जो फ़ारिग़ तहसील तलबा होते हैं वो उनके साथ लाज़िमन जब वो मुआशरे में आते हैं तो उनको ज़रूरत होती है सियासत में मुलव्वस होना और उनका वास्ता पड़ता है, तो फिर ज़ाहिर है वो सियासी बातों में शामिल होते हैं, उन चीज़ों में शामिल होते हैं। जितने भी मदारस हैं सबका ये दावा है कि हम सियासत नहीं करते और सियासत से हमारा कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अमली तौर पर सब लोग सियासत कर रहे हैं, क्योंकि मुआशरे में उनको चलने के लिए इन्हीं सियासी लोगों के साथ जो है राबता रखना पड़ता है, वास्ता पड़ता है उनकी इजाज़त से। क़यादत तो तैयार क्यों करते हैं? चूँकि ख़ुद वो इस एक्टिविटीज़ को गलत समझते हैं, अच्छा नहीं समझते, सियासत करने को खुद अच्छा नहीं समझते, तो कहते कि हमें सियासत को नहीं। तो वो अगर अच्छी तय्यब दुकान का उस्ताद था नजमुद्दीन, वो कहते थे कि अगर आप सियासत नहीं करोगे ना तो हमारे ऊपर बदकर्दार लोग हमारे करेंगे।
پاکستان میں یہ تو یہ رہی ہے کہ پاکستان جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس میں اکثریت علماء کرام مشائخ نظام شامل تھے، سنی پیران نظام سارے شامل تھے، اور اکثریت پیران نظام کی تھی، اور ساتھ ساتھ علماء سنی علماء بھی شامل تھے. لیکن جیسے پاکستان بن گیا تو انہوں نے کوئی عہدے وغیرہ نہیں لیے، اور یہ سمجھ کر کہ ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ پیچھے ہٹ گئے. اور باقی جو عام لوگ تھے اور جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، وہ لوگ جو ہیں خاص کر جاگیردار وہ آگے آئے، انہوں نے عہدے لی، اور وہ جو ہے حکومت میں ان کا زیادہ ہولڈ ہو گیا، اور یہ لوگ جو ہے پیچھے رہ گئے. مدارس والے جو ہیں جو مذہبی لوگ ہیں وہ پھر سیاست میں عملی طور پہ آئے نہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. اصل میں جو اگر معاشرے میں بھی ایک تصور یہ ہے کہ مذہب کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی مدرسہ اور محترم وہ سیاست میں ملوث ہوتا ہے تو پھر عوام الناس جو ہے ان کی مالی مدد نہیں کرتے. کوئی بھی مدرسہ عوام کے چلنے کے بغیر نہیں چل سکتا. تو اگر وہ سیاست میں اپنا سیاست شروع کریں گے تو پھر عوام الناس جو ہے ان کو مذہبی ادارہ نہیں سمجھتا، اور پھر اس کی مدد نہیں کرتا. اپنی سیاست نہ کریں لیکن سیاسی شعور دینا، بصیرت دینا شروع کر دیں، قیادت دینا شروع کر دیں. لوگ بے شک ادھر سے نکل کے انفرادی طور پہ سیاست میں حصہ لیں گے، لیکن یہ یہ ان کی قابلیت تو ہو، نالج تو ہو ان کے پاس. جو طلبا فارغ ہوتے ہیں نا سر، وہ مثلا میں جو KPK کی بات کر رہا ہوں، تو اگر دیوبند مدرسے سے کوئی بھی بچہ سیاسی بصیرت لے کے آئے گا تو وہ پھر اپنا نئی پارٹی نہیں بناتا، بلکہ وہی جمعیت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کے پاس ہی جائے گا. اور جو جیسے ہی وہ جائے گا تو پھر عوام الناس جو ہے ان کو سیاسی اپنا مخالف سمجھ کر ان کے ساتھ رابطہ نہیں